نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سنی سنائی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور انہوں نے بیسکلی ان کی نہ اپنی کوئی پرسنل ریسرچ ہے اور نہ ہی وہ ریسرچ کرنے کا ان کو زندگی میں کبھی موقع ملا۔ بس انہوں نے جو کہانیاں سنی ہیں جو اپنے فور فادرز سے، اسی چیز کو جو ہے وہ لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کو لے کر کے آگے وہ ہے اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائف اسٹائل کے بارے میں ہے کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا، ان کا جو طرز زندگی تھا، ان کا جو زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ کار تھا اور ان کا جو گزران تھا وہ کس طریقے کا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں جانتے ہیں سوائے علماء اکرام کے، کیونکہ علماء اکرام نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے ان کے جو بارے میں پڑھا ہوتا ہے احادیث مبارکہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت ازواج مطہرات اور باقی تمام لوگوں کی طرز زندگی، ان کے جو لائف اسٹائل تھے وہ کس طریقے کے تھے۔ تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ہر ایک کسی سے بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بیسکلی ہمیں محبت کی میم سے بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ لفظ محبت کی جو میم ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کا محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو زبانی جمع خرچ سے اظہار جو ہے وہ محبت کا نہیں ہوتا ہے۔ اصل محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے، اس چیز کو فالو کرنا ہے، اس چیز کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل میں اس طریقے سے دیتی ہوں کہ جیسے آپ اپنے کوئی فیوریٹ ایکٹر کو دیکھتے ہیں، ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، یا کوئی فیوریٹ اپنے سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں، تو آپ ان کی جو ہیئر اسٹائل ہوتا ہے، ان کی ہیئر اسٹائلنگ ہے، ان کی ڈریسنگ ہے، اس کو جیسے آپ کاپی کرتے ہیں، بازاروں میں جا کے سرچنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی، وہ جو چیز کھاتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کی پسند بھی وہی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ پورا ڈٹو ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ جو دیندار لوگ ہیں ان سبھی ہم کسی کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کو ڈٹو کاپی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ میں سے آج ہم ایک پرسنٹ بھی 99.9% بھی اگر ہم اس میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں، کسی ایک نبی اور پیغمبر کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں اور ان کی بتائی ہوئی شریعت پر اور ان کے بتائی ہوئے اصولوں کے مطابق رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے اپنا لائف اسٹائل بنائیں، تو آج ہم میں سے بہت زیادہ 99% جو ہے وہ دنیا سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں کہ آپ کو میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے گھر میں دیکھا کہ دونوں بچے جو ہے وہ بیمار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے کہا کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو بخار ہو رہا ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کا کیا اہتمام کیا ہے، کیا علاج و معالجہ کیا ہے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے
کہ وہ جا کر کے اپنے بچوں کا علاج و معالجہ کرواتے، کوئی ان کا جو ہے وہ سد باب کرتے۔ تو نبی کریم سے حضرت علی حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نے جو ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ہم نے روزوں کی منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو صحت یاب کر دیں گے، تو ہم شکرانے کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کے مسکرانے لگے اور خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے تو بہت اچھا علاج و معالجے کا اہتمام کیا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد صحت مند ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت امام حسن اور حسین کو اللہ نے صحت دے دی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب دونوں میاں بیوی نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ہمارے بچے چونکہ صحت مند ہو گئے اور اللہ نے شفا دے دی ہے، تو ہم جو ہے اپنی منت کو پوری کرتے ہیں۔ دونوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اچھا، جس دن انہوں نے روزہ رکھا تو اس وقت گھر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ جس سے روزہ مطلب سحری کر کے روزہ رکھتے۔ اب جب سحری کر کے روزہ رکھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ مزدوری کے لیے گئے، باہر گئے اور ایک جو ہے یہودی کے پاس گئے اور اس سے کچھ کام وغیرہ اس سے کہا کہ مجھے کوئی مزدوری دو اور میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے کچھ جو ہے وہ کام کروایا۔ اس کے بعد حضرت جو ہے حضرت علی نے وہ جا کر کے اس یہودی کو دیا، تو اس نے اس کے عوض جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا ان کو دے دیا۔ جب وہ آٹا دے دیا یعنی کہ گندم، تو آپ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر لے کر کے آیا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ میں گندم لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کو پیس کر کے روٹیاں بنا لیں۔ جب انہوں نے اس کو پیسا اور پیس کر کے اس کی روٹیاں بنائی تو اتفاق سے وہ روٹیاں 3 بنی۔ اب 3 روٹیاں بنی تو پھر جو ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی جو ہے افطار کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگا کے بیٹھ گئے، تو اچانک دروازے پر جو ہے ایک سائل آیا، جو اس نے سوال کیا کہ ہے اللہ کے واسطے کوئی اہل بیت میں سے کوئی دینے والا اللہ کے راستے میں؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش رہے، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت علی نے پوری وہ 3 روٹیاں اٹھائیں اور وہ جائل کو جا کر کے سائل کو دے دیں، اور دونوں میاں بیوی نے خالی پانی سے روزہ کھول لیا اور حضرت علی جو ہے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک دن کا روزہ ایسے گزر گیا۔ اب دوسرے دن کا روزہ بھی انہوں نے پانی پی کے، گھر میں کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ وہ کھاتے یا سحری کرتے، انہوں نے دوسرے دن کا روزہ بھی جو ہے وہ پانی کے ساتھ رکھ لیا اور پورا دن گزر گیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اس سوچ و بچار میں تھے کہ آج دوسرا روزہ ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب بہت پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ مزدوری کے لیے نکلے اور کچھ تھوڑا سا ساز و سامان ملا تو وہ لے کر کے آئے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اس کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، تو پھر دروازے پہ کوئی سائل آیا اور آپ نے جو ہے وہ اٹھا کر کے جو گھر میں جو تھوڑا بہت سامان بنایا تھا روزہ کھولنے کے لیے وہ اٹھا کر کے پھر اس سائل کو دے دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پانی سے روزہ کھول لیا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ سحری کے لیے کچھ بھی نہ تھا گھر میں۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پانی سے روزہ رکھا۔ پھر حضرت علی گئے اور مزدوری کر کے آئے اور کچھ ساز و سامان لے کے آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی لے کر کے بیٹھے دسترخوان پہ۔ پھر جو ہے دوبارہ سے کیا ہوا کہ سائل آیا اور دونوں میاں بیوی نے جو ہے اپنا دسترخوان اٹھا کے دے دیا کہ یہ ہم سے زیادہ مستحق ہے، اور اس طرح خاموشی سے 3 دن کے روزے دونوں میاں بیوی نے پانی کے ساتھ رکھے اور پانی کے ساتھ کھولے، اور پھر جو ہے دوسرے دن چوتھے دن ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو دیکھا حضرت فاطمہ تو زہرا جو ہے وہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے جانے لگے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت فاطمہ مصلی کے اوپر گر گئی اور ان سے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا گیا کہ وہ فجر کی نماز کھڑے ہو کر کے ادا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خاموش ہو گئے، اور خاموشی سے باہر دروازے کے کھڑے ہو کر کے سوچنے لگے کہ اب میں کیسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز میں مسجد میں تشریف لے کے جاؤں گا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہے اور آپ لوگوں کے روزے کیسے رہے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ آپ کی بیٹی جو ہے نقاہت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ گر کر کے بے ہوش ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور ہم دونوں نے 3 دن کے روزے بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے، صرف پانی پی کے روزہ رکھا اور پانی پی کے روزہ کھولا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ و بچار میں تھے۔ اب ایک طرف پردہ ہٹا کر دیکھ رہے تھے کہ گھر کی حالت زار کیا ہے، اور دوسری طرف سوچ رہے تھے کہ نبی کی خدمت میں جا کے کیسے جو ہے آمنا سامنا کروں، کہ میں نے ان کی بیٹی کا کیا خیال رکھا ہوا ہے۔ خاموشی سے اسی شش و پنج میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ چپکے سے پیچھے جا کر آخری والی صف میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ پھر آخری والی چپکے سے گئے مسجد نبوی میں اور آخری صف میں نماز پڑھی اور خاموشی سے جلدی نکل کر کے واپس آ گئے۔ ابھی واپس نکل کے آ رہے تھے کہ دیکھا راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے اور بہت خوبصورت جو ہے اونٹ لیے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کو خریدو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں فاقے پڑے ہیں، میں اونٹ کہاں سے خریدوں گا، اور وہ بھی اتنا خوبصورت مہنگا اور قیمتی اونٹ۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو یہ اونٹ خرید لو، اور میں جب تمہارے پاس جو ہے ہو جائے تو تم ادھار پہ لے لو، اور جب تمہارے پاس پیسے ہو جائیں اس کی قیمت چکانے کے تو تم پیسے ادا کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خاموش رہے اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ آدمی بضد تھا اور اس نے ضد کر کے اونٹ کی نکیل جو ہے حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ آپ یہ اونٹ لے لو، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے جب آپ پہنچا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونٹ لے کر کے آگے چلنا شروع ہوئے۔ تھوڑی آگے پہنچے تھے کہ ایک دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا کہ کیا اونٹ کو بیچتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو یہ اچھا موقع ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اونٹ کو بیچ دیتا ہوں، اس سے جو پیسے ملیں گے تو اس سے اس آدمی کا ادھار بھی چکتا کر دوں گا، اور دوسری طرف گھر میں کچھ ساز و سامان بھی لے جاؤں گا تاکہ جو ہے وہ گھر کی جو ہے یہ حالت ختم ہو سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس آدمی نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 300 درہم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 300 درہم کا۔ اس نے نہ بھاؤ تاؤ کیا، نہ چوں چرا کی، بس جیب سے 300 درہم نکالے اور دیے، اور جو ہے وہ اونٹ جو ہے لے کر کے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، ان کے ہاتھ میں 300 درہم آ گئے تھے۔ پھر ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، انہوں نے کہا اس سے کہ ایسا کرو کہ یہ جو پیسے ہیں 200 درہم، یہ اس آدمی کو جو اس کا مالک ہے اس کو دے دو، اس کے ادھار کو چکتا کرو، اور یہ 100 درہم لے کر کے حضرت علی نے کہا کہ اس کو میں اپنے استعمال میں لے لیتا ہوں اور گھر کا ساز و سامان خرید لیتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غلام چلا گیا، اور حضرت علی نے کہا کہ تم دے کے آؤ، یہ کہیں آگے پیچھے ہی ہوگا، وہ آدمی مل جائے گا، تم پیسے دے کے آؤ تو پھر ساتھ ہی گھر چلیں گے اور بازار چلیں گے۔ وہ وہیں پہ بیٹھ کر کے اس آدمی کا انتظار کرنے لگے، مطلب اپنے غلام کا، کہ وہ ادھار دے کے آئے تو پھر ہم ساتھ ہی بازار جائیں اور بازار سے سامان خرید کے پھر ہم گھر کی طرف جائیں۔ اتنی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، صبح سے شام ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے 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 اب نہ وہ گھر جا سکتے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ غلام کا کچھ پتہ تھا۔ پھر جب شام ہو گئی تو وہ غلام تھکا ہارا آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو جو ہے وہ تمام مدینہ کی گلیاں دیکھ لیں، آگے پیچھے سب ڈھونڈ لیا، لیکن وہ آدمی جو اونٹ بیچنے والا تھا وہ تو مجھے ملا ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اور 200 درہم لا کے حضرت علی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یہ 300 درہم میرے پاس ہیں، اب میں ان کو کہاں رکھوں، کیسے خرچ کروں؟ جب تک میں اس کا ادھار چکتا نہ کروں تو میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا، کیونکہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگر موت آ گئی تو میں کیسے بتاؤں گا، کیا کروں گا، کون اس ادھار کو اتارے گا؟ اب میں اس آدمی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اسی سوچ و بچار میں گم جو ہے وہ گھر تشریف لائے، اور گھر آ کر کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چونکہ باہر سے گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ جب کان لگا کے سنا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ اب پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی جو ہے خیریت معلوم کرنے آئے ہوں گے، کہیں فاطمہ کی طبیعت زیادہ تو خراب نہیں ہو گئی۔ جب دیکھا کہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز آ رہی ہے اور بہت مطلب اچھے موڈ کے ساتھ، جیسے انسان خوش گپیوں میں ہوتا ہے اس طرح باتیں کر رہی ہیں، مسکرا کے اور خوش ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت فاطمہ بھی اس وقت جب میں گیا تھا تو اس وقت تو یہ نقاہت کی وجہ سے جائے نماز کے اوپر گری تھیں، بے ہوش ہو گئی تھیں، اور ابھی یہ ان کی آواز آ رہی ہے اور یہ بڑے آرام سے اطمینان کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے والد سے بات کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دروازے کا پردہ اٹھا کے وہیں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت علی جو ہے حیران پریشان جو ہے وہ تو مطلب بہت پریشان تھے اور پریشانی میں آئے، لیکن گھر پہنچے تو ماجرا ہی کچھ اور تھا، سین ہی بدلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسکرا کے دیکھا اور کہا آؤ آؤ علی آؤ، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اونٹ کا ماجرا سناؤ گے یا میں ماجرا سناؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا کیسے پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آؤ علی بیٹھو، تمہارے سے پہلے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک بات کی خبر دے دی اور بتا دیا کہ تم دونوں میاں بیوی نے کتنا مجاہدہ کیا اور کیسے تمہارا گزران ہے اور کیا تمہاری وقت تھی۔ جب وہ جو اونٹ بیچنے والا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جو اونٹ بیچنے والا تھا وہ جبرائیل تھے علیہ السلام تھے، اور جو اونٹ خریدنے والے تھے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور اونٹ بیچ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جنت واپس چلے گئے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تمہارا اونٹ لے کر کے جا کر کے جنت کے اندر باندھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا واقعہ تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے نقاہت کی وجہ سے گر گئی تھیں، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے یہ ذریعہ پیدا کیا، اور یہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے گزران کا بہترین انتظام تھا۔ نہ انہوں نے کسی سے شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ رونا پیٹنا کیا، نہ ناشکریاں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اور ہمارے لیے یہ عبرت کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم اور تمام صحیح ستہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آج ہم میں سے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے اور دین سے محبت کے دعوے کا دار ہیں، لیکن ہماری ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ ہم تو ہر وقت جو ہے وہ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں، چگ رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہمارے منہ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ان کا دیکھیں گزرائے اوقات کیا تھا، روزہ رکھ رہے ہیں اور سحریاں بغیر اس کے کر رہے ہیں، کسی چیز کے افطاری بغیر کسی چیز کے کر رہے ہیں، لیکن شکوہ نہیں ہے، عبادات پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں چمکائیں گے تو پھر کیسے لوگوں کو چمکائیں گے؟ یہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا لائف اسٹائل، اور جس کو ہم دیکھیں اپنا موازنہ کریں کہ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے اور ان کا لائف اسٹائل کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ میں سے ہم میں سے ہر کوئی اپنے لائف اسٹائل کو اپنے دیکھے گا، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جن کے پیروکار ہیں، جن کے فالوورز ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو بھی ہم دیکھیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔